بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 5 چیزیں آپ کی صحت کی دشمن ہیں۔ بہت زیادہ غصہ کرنا، پیشاب بلا وجہ روکے رکھنا، ہر وقت مایوس اور غمگین رہنا، باہر کے کھانے زیادہ کھانا، صبح دیر تک سونے کی عادت۔ اجوا کھجور پیٹ اور جگر کے کینسر کو روکنے کے لیے نہایت ہی مفید ہے۔ پیشاب آ جائے تو پانی پی کر پیشاب کرو، گردے اسی وقت صاف ہو جائیں گے۔ اگر ذہنی تناؤ اور تھکاوٹ ہو جائے تو سنترے کا جوس بنا کر پیو، تھکاوٹ دور ہوگی۔ کھانے سے قبل پانی پیو، آپ کا ہاضمہ صحت مند ہو جائے گا۔ اخروٹ کھانے سے بے وقت بھوک لگنے اور کھانے کی خواہش نہ ہونا ختم ہو جائے گی۔ دوپہر کے وقت صرف آدھے گھنٹے کی نیند دماغی امراض سے تحفظ دیتی ہے۔ اگر اپنی زندگی میں اضافہ کرنا چاہتے ہو تو اپنا کھانا کم کر دیں۔ حضرت حسن بصری کہتے ہیں کہ حضرت لقمان حکیم نے اپنے بیٹے سے فرمایا، اے میرے بیٹے، میں نے پتھر اور لوہا اٹھایا ہے مگر برے پڑوسی سے زیادہ وزنی یعنی تکلیف دہ چیز کوئی نہیں دیکھی، اور میں نے ہر کڑوی چیز کا ذائقہ دیکھا ہے مگر تکبر سے زیادہ کڑوی چیز کوئی نہیں دیکھی۔ بھوک نہ لگنے کا مسئلہ ہو تو خشک انار دانہ روزانہ استعمال کرنے سے بھوک بڑھ جاتی ہے۔ روزانہ ادرک والا پانی پینے سے زندگی بھر خون گاڑھا نہیں ہوگا۔ جن لوگوں کو بار بار پیشاب آنے کی پرابلم ہو وہ شلجم کی سبزی بنا کر زیادہ کھائیں۔ زیادہ پانی استعمال کرنے سے ذہن تیز ہوتا ہے اور غصہ کم ہوتا ہے۔ کالی مرچ نظام میں انہضام کو درست کر دیتی ہے۔ اگر کپڑے دھوتے وقت پانی میں نمک ڈال دیا جائے تو کپڑوں میں چمک آ جائے گی۔ حضرت سیار کہتے ہیں کہ حضرت لقمان حکیم سے عرض کیا گیا، آپ کی حکمت و دانائی کا حاصل کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا، میں اس چیز کا سوال نہیں کرتا جس کی مجھے حاجت نہ ہو، اور ایسا کام نہیں کرتا جس کا کوئی فائدہ نہ ہو۔ زیادہ سوچنے سے سر کا درد ہو سکتا ہے اور جسمانی تھکاوٹ بھی ہو جاتی ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ جو لوگ کسی کو صرف 2 یا 3 لفظوں کے اندر جواب دے دیتے ہیں وہ لوگ بہت ذہین اور عقل مند ہوتے ہیں۔ اگر رات کو ایک کیلا کھا لیں تو آپ کو سونے کے دوران پیشاب تنگ نہیں کرے گا۔ زیادہ غصہ کرنے سے آپ کو ہارٹ اٹیک کا خطرہ ڈبل ہو سکتا ہے۔ جو روزانہ روٹی کے ساتھ ایک ٹماٹر کھا لیں اس کے بال ساری زندگی سفید نہیں ہوں گے۔ صرف 20 منٹ پیدل چلنے سے معالج کی دوائی کی محتاجی ختم کر دیتی ہے۔ انار دانہ روزانہ استعمال کرنے سے بھوک بڑھ جاتی ہے۔ ناخن میں منہ میں ڈالنے سے یادداشت کمزور ہوتی ہے اور باتیں بھولنے لگتی ہیں۔ آپ زندگی بھر کینسر سے بچے رہو گے۔ ہمیشہ ایسی خوراک کھائیں جس خوراک کے اندر تیزابیت کم سے کم ہو۔ اگر سوتے وقت احتلام ہوتا ہو تو اسبغول دہی میں ملا کر پیو۔ پھٹکری کا پانی چہرے پر لگانے سے لٹکی ہوئی جلد ٹائٹ ہو جاتی ہے۔ زیادہ دیر تک جینا ہے تو ذہنی دباؤ سے خود کو دور رکھا کریں۔ دانت کا درد دور کرنے کے لیے لہسن کا پانی نکال کر دانت پر روئی کے ساتھ لگائیں اور منہ کو کھلا چھوڑ دیں، انشاءاللہ درد ختم ہو جائے گا۔ جو عورت کم بولتی ہے ایسی عورت دنیا کی بہترین عورت ہوتی ہے۔ والدین کے جھگڑے زیادہ دیکھنے والے بچے نافرمان بن جاتے ہیں۔ صبح کے وقت روزانہ چند منٹ واک کرنے سے آپ کی عمر بڑھ جائے گی اور جسم ساری زندگی بیماریوں سے پاک رہے گا۔ اخروٹ ہونٹوں کی رنگت بہتر رکھنے کے لیے بہت مفید ہے۔ حضرت یحییٰ بن جادہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چند صحابہ کرام حضرت خباب رضی اللہ عنہ کی عیادت کے تشریف لے گئے تو ان سے کہا، اے عبداللہ خوشخبری لیجئے کہ آپ روز قیامت آپ علیہ السلام کے پاس حوض کوثر پر تشریف لے جائیں گے۔ یہ سن کر حضرت خباب رضی اللہ عنہ انہوں نے فرمایا، یہ کیسے ہو سکتا ہے جبکہ میرے گھر کی یہ شان و شوکت ہے؟ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں آگاہ کرتے ہوئے فرمایا تھا، تمہارے لیے دنیا میں سے اتنا حصہ کافی ہے جتنا ایک مسافر کا توشہ ہوتا ہے۔ ٹی بی کے مریض کو ٹماٹر کا استعمال نہ کرواؤ۔ اگر بدن سے چکنائی ختم کرنا چاہتے ہیں تو دلیا کھاؤ، انگور کھاؤ اور کھیرا کھاؤ۔ جوڑوں اور گھٹنوں کے درد میں ایلو ویرا کھاؤ، بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ روزانہ کھانے کے ساتھ لیموں نچوڑ کر کھائیں، آپ کا ہاضمہ بہترین ہو جائے گا۔ جن لوگوں کا دل بار بار خراب ہوتا ہے یا الٹی آتی ہے وہ الائچی چباتے رہا کریں، یہ مسئلہ ختم ہو جائے گا۔
2 دن بعد عصر اور مغرب کے درمیان والا وقت مقرر کر کے چند عدد بادام کھاؤ، دماغی کمزوری ختم ہو جائے گی۔ جن لوگوں کو اچانک بخار کا مسئلہ ہو جائے انہیں میتھی کا پانی پلانے سے بخار فوری دور ہو جاتا ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے دونوں کانوں پر انگلی ڈال کر رکھنے سے دماغ تر و تازہ ہو جاتا ہے۔ ٹھنڈا پانی جھریوں کا باعث بنتا ہے۔ شام کے وقت آئل والی چیز کھانے والے افراد جلدی بیمار ہو جاتے ہیں۔ جو لوگ شام کے وقت موبائل سے دور رہتے ہیں ان کو پرسکون نیند آتی ہے۔ چہرہ دھونے سے قبل چہرے پر کھیرے اور لیموں کا رس لگا لیا کرو، ساری زندگی جھریاں نہیں پڑیں گی۔ اچار کھانے والے کا موٹاپا تیزی سے کم ہو جاتا ہے۔ جو لوگ کھانے میں عیب تلاش کر کے ناشکری کرتے ہیں ان کا رزق تنگ کر دیا جاتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب انسان گناہ گار ہیں اور بہترین گناہ گار توبہ کرنے والے ہیں۔ ہاتھ کے کڑاکے نہ نکالو، ایسا کرنے سے جوڑوں کے درد کی پرابلم ہو جاتی ہے۔ ناک پر زیادہ ہاتھ پھیرنے سے سونگھنے کی صلاحیت کم ہو جاتی ہے۔ پانی زیادہ استعمال کرنے سے گردے صاف اور صحت مند رہتے ہیں۔ بیگن کا سالن کھانے سے انسان کا دل بہت ہی طاقتور رہتا ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس ایک شخص اپنے گناہوں کی شکایت لے کر حاضر ہوا اور ان سے اس کے متعلق دریافت کیا۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے اس کی طرف توجہ نہ فرمائی اور لوگوں کی طرف متوجہ ہو کر اس سے گفتگو فرمانے لگے۔ حضرت عبداللہ کی نظر اس پر پڑی تو وہ رو رہا تھا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے اس سے فرمایا کہ جس مقصد کے لیے تو آیا تھا اب اس کا وقت آ گیا ہے۔ جنت کے 7 دروازے ہیں جن میں ہر ایک دروازہ بند ہوتا ہے اور کھلتا ہے سوائے توبہ کے دروازے کے۔ اس پر ایک فرشتہ مقرر ہے، تو عمل کرتا رہ اور مایوس نہ ہو۔ پچھلی قوموں کے پاؤں ننگے اور امیدیں بلند تھیں اور آج کی نسل کے جوتے مہنگے اور دماغ خالی ہیں۔ قبض اور بواسیر کی شکایت کے لیے رات کو سونے سے پہلے 2 چمچ ایلو ویرا کھا لیں۔ زبان کا خراب ہونا دماغ کے خراب ہونے کی پہلی نشانی ہے۔ جو انسان نہار منہ زیادہ پانی پیتا ہے اس کا معدہ تندرست رہتا ہے۔ ادرک کا زیادہ استعمال کرنے سے معدے کی تیزابیت، پیٹ میں درد اور سینے میں جلن کا باعث بنتی ہے۔ ملٹھی میں گڑ ڈال کر روزانہ چکھنے سے آپ کی آواز کمزوری کی وجہ سے کانپنا بند ہو جائے گی۔ پیٹ کی گیس دور کرنی ہے تو سوکھا پودینہ کھاؤ، پیٹ کی گیس ختم ہو جائے گی۔ چائے کے اوپر سے پانی پینے سے بہتر ہے کہ تم زہر کھا لو۔ امرود کے بیج کھاؤ، چہرہ گول ہو جائے گا۔ موٹاپے کے شکار لوگ ناف میں لیموں کا رس ڈال لیں، وزن 7 دن میں 2 کلو کم ہو جائے گا۔ 2 دانے انجیر کے اور 2 دانے بڑی الائچی گرم پانی میں ابال کر پینے سے 20 منٹ میں قبض کھل جاتی ہے۔ ایک پورا انار کھا لینے سے 40 دن تک دل کو فائدہ پہنچتا ہے۔ ایسا مرد شادی کے لیے بالکل مناسب نہیں جس میں یہ 3 عادتیں پائی جائیں: غیر ذمہ دار، کم سین اور قوت برداشت نہ کرنا۔ غصے کے دوران انسان کا چہرہ اس لیے لال ہوتا ہے کہ غصے میں دل تیزی سے دھڑکتا ہے اور خون تیزی سے رگوں میں دوڑتا ہے۔ آنکھ میں دانہ نکلے تو ماش کی دال کا استعمال کرو، انشاءاللہ شفا حاصل ہوگی۔ بال وقت سے پہلے سفید ہونے سے بچاتے ہیں تو رات کو سونے سے پہلے چند قطرے روغن بادام کے دودھ میں ڈال کر پی لو۔ ایسا کرنے سے چند دنوں میں بال سفید ہونا بند ہو جائیں گے، سفید بال بھی کالے ہو جائیں گے۔ زیادہ اور مسلسل اجوائن کے استعمال سے جگر کی بیماریاں ہو جاتی ہیں۔ زیادہ اجوائن کھانا جگر میں سوزش اور جلن کرتا ہے۔ دودھ میں اسپغول اور انار دانہ ڈال کر پیو، حمل جلدی ٹھہرتا ہے۔ رات کے وقت 2 عدد حریر کا مربع کھانے سے جوڑوں کا درد دور ہوتا ہے۔ شہتوت کا رس پینے سے بلغم ختم ہوتی ہے۔ کھانے کے بعد نہا لینے سے رنگ سانولا پڑنے لگتا ہے۔ گرم دودھ پینے سے ہچکی رک جاتی ہے۔ عام گھی کے اندر تھوڑا سا نمک ملا کر مالش کر لینے سے بدن کی خشکی دور ہو جاتی ہے۔ اگر آپ کا وزن اچانک کم ہونے لگے اور 4 سے 5 کلو وزن کم ہو جائے تو یہ خطرے کے گھنٹے ثابت ہوتے ہیں۔ گردے خراب ہونے کی چند نشانیاں: چہرے، ہاتھوں، پیروں، بازو اور گھٹنوں پر سوزش ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ گردے خون صاف کرتے ہیں مگر جب یہ ٹھیک طرح سے کام نہ کر رہے ہوں تو خون میں فاضل مادے کی مقدار بڑھ جاتی ہے، جیسے جلد پر خشکی اور خارش ہونا شروع ہو جاتی ہے، جلد پھٹ جاتی ہے۔
ایسی صورتحال میں زیادہ سے زیادہ پانی پینا چاہیے اور ڈاکٹر سے رابطہ کرنا چاہیے۔ اگر گردے ٹھیک سے کام نہ کر رہے ہوں تو بدن میں آکسیجن کی مقدار کم ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے بے وقت نیند اور سستی طاری ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اگر آپ کے ناخن میں سفید نشان ہیں اور وہ آہستہ آہستہ بڑھ رہے ہیں تو پانی میں کیلشیم بنا کر پینے سے بہت ہی جلد افاقہ ہوگا اور نشان تیزی کے ساتھ کم ہونے لگیں گے۔ روزانہ کھیرا کھانے سے بڑھاپا جلدی نہیں آتا۔ اجوائن کھانے والا بندہ ہمیشہ جوان رہتا ہے۔ شام کو چاول مت کھاؤ ورنہ چربی بڑھ جائے گی۔ دودھ پلانے والی عورتیں روزانہ 1 گلاس گاجر کا جوس پی جائیں، دودھ بڑھانے کے لیے بہت مفید ہے۔ چنے کی دال میں سونف ملا کر کھاؤ، جوان رہو گے۔ جو لوگ گڑ والی چائے پیتے ہیں ان کی چربی کم ہونے لگتی ہے اور قبض کا مسئلہ نہیں ہوتا۔ گھر سے نکلتے وقت بسم اللہ شریف کا ورد کیا کرو، رزق بڑھ جاتا ہے۔ گڑ کھانے کے بعد کھا لو، بڑھاپا جلدی نہیں آئے گا۔ انار کھانے سے رنگ لال سرخ ہو جاتا ہے۔ انڈے کی سفیدی سر پر لگانے سے بال نہیں گرتے۔ سمندری نمک چاٹنے سے وزن میں کمی آتی ہے۔ کنڈیشنر بالوں میں زیادہ استعمال کرنے سے بال روکھے اور بے جان ہو جاتے ہیں۔ جو عورت ہمیشہ جوان نظر آتی ہے وہ بند گوبھی استعمال کرے۔ جو عورت ہمیشہ رنگورا رکھنا چاہتی ہے تو وہ دہی میں بادام ڈال کر کھائے۔ کھٹی چیزیں زیادہ کھانے سے بڑھاپا جلدی آ جاتا ہے۔ آٹے میں کھیرے کا پانی ملانے سے روٹی نرم پکتی ہے۔ رات کو لہسن کھا کر سویا کرو، صبح آنکھ جلدی کھلے گی۔ ناخن پر ہلدی لگایا کرو، ناخن بڑھیں گے نہیں۔ چنبیلی کا تیل لگاؤ، کبھی سر میں خشکی نہیں ہوگی۔ انگور کھا لیا کرو، کالی کھانسی فوراً رک جائے گی۔ کلونجی کھانے سے بچھو کا زہر اثر نہیں کرتا۔ بطخ کا سوپ پینے سے گلے میں خراش نہیں ہوگی۔ سبز چائے پینے سے پیٹ کی چربی پگھلتی ہے۔ گاجر کھانے سے خون پتلا ہو جاتا ہے۔ گنے کا رس بدن کی الرجی کو دور کرتا ہے۔ خون کی کمی ہو جائے تو گنے کا جوس پئیں۔ کچا امرود کھانے سے دانت میں کیڑا نہیں لگتا۔ ادرک کھانے سے جلد لال سرخ رہتی ہے۔ نہانے سے 10 منٹ پہلے ناریل کے تیل کی چہرے پر مالش کریں، اس سے آپ کی جلد نرم و ملائم اور اچھی رہتی ہے۔ نہانے کے فوراً بعد سرما مت لگایا کریں، اس سے بینائی کم ہونے کا خدشہ ہے۔ کھانا کھا کر فوری نہایا مت کریں ورنہ آپ کا پیٹ باہر نکل آئے گا۔ ایک چھوٹے سائز کا کچا سبز پیاز 1.5 لیٹر بوتل میں ڈال کر سارا دن اس کا پانی پئیں تو شوگر کا مرض ہمیشہ کے لیے ٹھیک ہو جاتا ہے۔ بوتل سے جتنا پانی پیئے اتنا دوبارہ ڈال دیں۔ آم کو ٹھنڈا کیے بغیر کھاؤ، کمر کا درد غائب ہو جائے گا۔ جوڑوں کے درد میں انجیر دودھ کے ساتھ لیں، انشاءاللہ افاقہ ہوگا۔ نظر کی کمزوری کے لیے سونف بہت مفید چیز ہے۔ کندھے جھکا کر بیٹھنے سے پٹھے کمزور ہو جاتے ہیں۔ جن کے ہاتھ پاؤں میں بہت جلن رہتی ہو یا جب پیشاب کرتے ہوئے جلن محسوس ہوتی ہو تو وہ بہی دانہ 1 چمچ رات کو 1 کپ پانی میں بھگو دے، صبح نہار منہ مل کر چھان کر یہ پانی پی لے، کچھ عرصہ مسلسل استعمال کریں، انشاءاللہ ہاتھ پاؤں کی جلن ختم ہو جائے گی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، نماز میں کسی کے لیے دعا کرنا اور اس کو پتہ بھی نہ ہو، بس یہی سچی محبت ہے۔ باجرہ کی روٹی میں طاقت کا طوفان ہے۔ جو عورت ناشتے کے اندر جو کا دلیا کھاتی ہے ایسی عورت ہمیشہ جوان نظر آتی ہے۔ کھجور کو خوشی کا پھل کہا جاتا ہے۔ قرآن پاک میں 20 سے زائد مرتبہ کھجور کا ذکر ملتا ہے۔ اس کا ذکر احادیث مبارکہ میں بھی کثرت سے آیا ہے۔ کھجور جسمانی کمزوری دور کرتی ہے۔ انگور کھانے سے ذہانت میں اضافہ ہوتا ہے۔ دودھ میں پانی ملا کر خشک خارش والی جگہ پر لگائیں، تھوڑی دیر کے بعد دھو ڈالیں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ صبح کا ناشتہ وقت پر کر لینے سے انسان بہت سی بیماریوں سے بچ جاتا ہے۔ توری کی سبزی زیادہ استعمال کرنے سے بدن کی جلد جوان رہتی ہے۔ شوربے والے سالن کے اندر روٹی کو بھگو کر کھاؤ، قبض کا خاتمہ ہوگا۔ روٹی کھانے سے پہلے سبز الائچی چبانے سے روٹی جلدی ہضم ہوگی۔ جو کا پانی پی لیا کریں، ہڈیاں مضبوط ہو جاتی ہیں۔ ہری سبزیوں کے استعمال سے ڈپریشن کے مرض میں 50% تک کمی لائی جا سکتی ہے۔ دن میں 5 بار سیڑھیوں پر ضرور چڑھیں اور اتریں۔ رات کے کھانے کے بعد آدھا گھنٹہ واک ضرور کریں۔
داڑھ میں درد ہونے لگے تو روٹی پر لونگ کا تیل لگا کر داڑھ پر رکھ دو، آرام آ جائے گا۔ عورتیں بدن پر موٹے بالوں سے پریشان ہیں، وہ گرم چیزیں کم کھائیں۔ جو کا دلیہ بنا کر کھا لیا کرو، اس سے دماغ کی کمزوری دور ہوتی ہے۔ جن بچوں کی یادداشت کمزور ہو ان بچوں کو اخروٹ کھلائیں۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آتی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، شیئر کیجیے اور لائک کیجیے۔